یہ بہت ہی زبردست دو پوسٹیں لگائی ہیں ہمارے عبدالرزاق صاحب نے، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے۔ ایک حدیث لگائی ہے انہوں نے، یہ مسلم کی ہے، بہت ہی قابل غور ہے۔ خوش قسمتوں کے لیے ایک بہت ہی خوشخبری ہے اس کے اندر کہ دین کا کام کریں، دعوت دیں، اور اگر آپ کے ذریعے کوئی ایک بندہ بھی ہدایت کی طرف آ گیا تو اس کے بعد اس کے ذریعے ہو سکتا 100 آگے آئیں، اور پھر ان کے ذریعے ہو سکتا ہزاروں آگے آئیں، پر آگے جا کے دین اسلام کا غلبہ بھی ہونا ہے۔ ان سب کا ثواب ٹوٹل کر کے اس بندے کے کھاتے میں ڈالا جائے گا جس نے دعوت دی ہے۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھتے ہوئے میرے بھائیوں باہر نکلا کرو، لٹریچر تقسیم کیا کرو۔ انفرادی جو گفتگو ہوتی ہے اس کا بھی بہت اثر ہوتا ہے، اور 4 بندوں میں بیٹھ کے آپ اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر محفل کے اندر آپ کا ذکر کرے گا۔ اور بازاروں میں کھڑے ہو کے دعوت اللہ کریں پھر تو اس کا کہنا ہی کیا۔ بسوں میں، ٹرینوں میں، مجمعوں میں، ہر جگہ جا کے اللہ کی بڑائی کا اعلان کریں اور شرک کا رد کریں۔ جس طرح یہ دوسرے بیان کے اندر سورہ الحج کی یہ آیت لگائی گئی ہے، ایسی زبردست مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ پھر اللہ فرما رہا ہے کہ لوگوں غور سے سنو، غور سے سنو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے، کہ اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہو یا پکارو گے، یا جس کسی نے پکارا ہے اللہ کے علاوہ، جتنی یہ شرک ہوا ہے، ان کی مثال ایسے ہے جس طرح یعنی ایک مکھی یہ نہیں بنا سکتے ہیں اللہ کے علاوہ جتنے ہیں، فرشتے ہوں، جنات ہوں، انسان ہوں، انبیاء ہوں، رسول ہوں، جو بھی ہوں، یہ سارے اگر اکٹھے ہو جائیں نا اور سوچ کے ایک مکھی کا پر بنانا چاہیں تو وہ بھی نہیں بنا سکتے، اتنے کمزور ہیں۔ تو ان کمزوروں کو جو اپنا معبود سمجھے، اپنا داتا دستگیر مشکل کشا حاجت رفا سمجھے، ان کمزوروں کو، تو آپ پھر اس کی کمزوری کا اندازہ خود ہی لگا لیں۔ ایسی زبردست مثال ایک حکیم و دانارہ بھی دے سکتا ہے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک نے اس زندگی کے اندر یہ مثال سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، ورنہ ہم تو ان کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے تھے کہ یہ بابا صاحب سبحان ہیں جی، یہ نکروڑے والی سرکار ہیں جی، یہ بڑی سرکار ہیں جی، یہ داتا صاحب ہیں جی۔ اندازہ لگاؤ، جو اڈیاں خاک، ان کو ہم داتا سمجھتے رہے ہیں، اڈیوں کو مشکل کشا سمجھتے رہے ہیں، اڈیوں کو مختار کل سمجھتے رہے ہیں، اڈیوں کو غوث سمجھتے رہے ہیں، لاشوں کو پکارتے رہے ہیں، کتنا بڑا جرم کرتے رہے ہیں۔ اگر اللہ نے ہمیں یہ راستہ ایمان کا، توحید کا راستہ نہ دکھایا ہوتا تو کتنی گندگی کے اندر ہم مر جاتے اور ہمیشہ کی آگ کے اندر چلے جاتے۔ اس جگہ سے اللہ نے ہمیں بچا لیا۔ میرے بھائیوں، صبح شام اس کی حمد بیان کرو، اس کی تعریفیں کرو، اس کا احسان مانو، اس سے محبت کرو، اپنے مالک اور خالق سے ہر رشتے سے زیادہ، بہن بھائیوں سے زیادہ، بیوی بچوں سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ شدید محبت کرو اپنے مالک اور خالق سے، اور اس کی نعمتوں کو یاد کرو، اس کے احسانات کو یاد رکھو، اور ہر لمحہ جب بھی یعنی پکارو اسی کو پکارو، اسی کی نعمتوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہو، تو اس طرح اللہ کی محبت یہ بڑھتی جائے۔ اور اللہ سے شہادت مانگو، اللہ اپنے راستے میں شہید کر دے۔ پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے خون کا اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو جنت الفردوس میں پہنچا دیتا ہے۔ مالک ایسے اپنے مقربین بندوں میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے اوپر جم جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کمزوروں کو اللہ نے چھانٹا ہے کیونکہ مالک بڑی طاقت والا ہے، یقین کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انداز رہا ہے، ہمیشہ اپنے بندوں کو جو ہے وہ مضبوط کرتا ہے اپنی محبت سے، اپنے مدد سے۔ اللہ تعالیٰ ان کو حوصلے بڑھاتا ہے کہ تمہارا مالک جب تمہارے ساتھ ہے پھر تمہیں کسی اور کسی سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہ دین غلبہ پکڑے گا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مالک نے ہمیں وہ سوچ دی ہے، اور اس آخری دور کے اندر جو دین کا غلبہ ہونے والا ہے، پوری زمین کے اوپر ایک تبدیلی آنے والی ہے، اللہ نے اس کے لیے ہمیں اول دستہ چن لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے، کیونکہ بڑے بڑے آتے ہیں اور پھسل جاتے ہیں، ان کے غبارے سے ہوا نکل جاتی ہے، ذرا سا پریشر پڑتا ہے، یا دنیا کی لالچ کی وجہ سے، یا اپنی رشتہ داریوں کی وجہ سے، یا دوستیوں کی وجہ سے انہوں نے اپنے مالک کو پیچھے کر دیا۔ یہ بہت بڑی بدبختی ہوتی ہے انسان کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے برے انجام سے اپنی پناہ میں رکھے، اور مخلص اور باصلاحیت لوگوں کو ہمارا ساتھی بنائے۔ میری اکثر یہی دعا رہتی ہے کہ یا اللہ، جن سے آپ محبت کرتے ہیں ان کے دلوں میں میری محبت پیدا کر، اور میرے دل میں ان کی محبت پیدا کر۔ ایسے لوگ ایک اجتماعیت کے اندر جب آئیں گے پھر رنگے جہاں بدلی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ وہ دن لائے
جو خوش قسمت دیکھ لیں وہ بھی خوش قسمت ہیں، اور جو اس راستے میں شہادت پا جائیں وہ بھی خوش قسمت ہیں۔